میں بے اولاد تھی۔ شوہر اپنی بہن کا بیٹا اپنے گھر میں لے آیا کیونکہ وہ یتیم تھا۔ شوہر بیرون ملک میں رہتے تھے اور میں اور نند کا بیٹا اکیلے گھر میں۔ ایک دن ڈاکٹر نے کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگوا کر سو گئی۔ صبح اٹھ کر کیمرے میں دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ نند کے بیٹے نے۔ میرے شوہر بیرون ملک میں نوکری کرتے تھے اور میں پاکستان میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے تنہائی کا احساس ہرگز نہ ہوتا اگر میری اولاد ہوتی تو۔ میری شادی کو 6 سال بیت گئے تھے لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس بار کامران بیرون ملک سے لوٹ کر آئے تو کچھ دن بعد ہی ہمارے ساتھ ایک ایسا سانحہ پیش آ گیا جس نے ہماری سوجھ بوجھ ہی گم کر دی تھی۔ میرے میاں کی ایک ہی بہن تھی جو ان سے بڑی تھی۔ اس کی شادی میری شادی سے 8 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا جو 14 برس کا تھا۔ میرے میاں کی پاکستان میں آمد کا سن کر وہ ہم سے ملنے اپنے گاؤں سے بائی روڈ پنڈی آ رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ ہم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ جب تک ہم لوگ ہاسپٹل میں پہنچے میری نند اور نندوئی وفات پا چکے تھے۔ ان کا بیٹا زندہ بچ گیا تھا لیکن اسے چوٹیں آئی تھی۔ میرے میاں کے والدین پہلے ہی وفات پا چکے تھے، بس ایک بہن ہی تھی اور وہ بھی وفات پا چکی تھی۔ میرے شوہر تو چپ سے ہو گئے تھے۔ بہت بڑا صدمہ تھا جو ہمیں ملا تھا۔ میں خود بہت رنجیدہ تھی۔ پھر رامز بھی گمسم سا ہو چکا تھا۔ اس بیچارے کے تو ماں باپ دونوں ہی اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے۔ میں کبھی اس سے دلاسا دیتی تو کبھی اپنے شوہر کو۔ 1 مہینہ ہمارا اسی غم میں گزرا تھا۔ رامز کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اسی لیے میرے شوہر نے اپنے بھانجے کا اسکول کا داخلہ پنڈی میں ہی کروا دیا تھا۔ وہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ میرے شوہر 1 مہینے بعد ہی واپس پردیس لوٹ گئے اور میں اور رامز اکیلے ہی گھر پر ہوتے تھے۔ وہ بہت اداس رہتا تھا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں اسے اس غم سے باہر نکالوں، لیکن میں جب بھی اس سے بات کرتی تو وہ مجھے ٹھیک سے جواب نہیں دیتا تھا۔ اس کا رویہ مجھ سے نہ جانے کیوں اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا۔ حالانکہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے باتیں کیا کرے، مجھے اپنی ماں سمجھے، چلو اس بہانے میری ممتا کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن رامز تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ جب وہ مجھ سے کھینچا کھینچا رہتا ہے تو میں نے بھی اس سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ ایک بار میں اس کے کمرے میں اس سے کھانے کا پوچھنے گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ جب میں نے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے تو کہنے لگا اپنے دوست سے۔ وہ یوں گھبرا رہا تھا جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے کہا آ کر کھانا کھا لو۔ وہ نہ جانے کیوں مجھ سے اپنا موبائل چھپا رہا تھا۔ مجھے اس پر کچھ شک سا ہونے لگا۔ میں اب اس کی ٹوہ میں لگ گئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ اقدام مجھے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے گا۔ میں نے رات کو رامز کے کمرے میں گئی۔ وہ سو رہا تھا۔ اس کا موبائل آن کر کے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہاں غیر اخلاقی قسم کی تصاویر اور ویڈیوز تھیں جو شاید وہ دیکھتا تھا۔ مجھے یہ جان کر بڑا افسوس سا ہوا۔ اس پر غصہ بھی بہت آیا کہ اسے شرم نہیں آتی یہ سب دیکھتے ہوئے۔ میں نے اس کا موبائل لیا اور اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اگلے روز رامز خاصا پریشان تھا، شاید اپنا موبائل ڈھونڈ رہا تھا۔ شام کو مجھ سے پوچھنے لگا آپ نے میرا موبائل کہیں دیکھا ہے؟